السلام علیکم ناظرین، پروگرام علم و حکمت کے ساتھ زبیر احمد حاضر خدمت ہے۔ آج کا یہ پروگرام جنت کے بارے میں کچھ اہم سوالات پر مبنی ہے۔ ہم یہ سنتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں اور بہت ساری جگہوں پر اس پر باتیں بھی ہوتی ہیں کہ جنت میں جو ہے وہ حوروں کا ذکر ملتا ہے ہمیں، اور ایسا محسوس ہوتا ہے کہ گویا جنت کا جو ڈیزائن ہے وہ مردوں کے لحاظ سے بنایا گیا ہے۔ پھر ہم یہ بھی سوچتے ہیں کہ وہاں جنت کے اندر جو سماجی ڈھانچہ ہوگا وہ کس طرح کا ہوگا، کیا خاندان والا جو تصور ہے جو یہاں دنیا میں موجود ہے ویسا ہی ہوگا۔ اس کے علاوہ یہ بھی دیکھا جاتا ہے کہ جو مرد ہیں ان کے کرنے کے لیے کام وہاں پر کیا ہوگا، کیونکہ ہماری خواہش پر ہر چیز ہمیں مل جائے گی، تو کیا وہ بوریت سی کیفیت نہیں ہوگی؟ کیا ایسا محسوس نہیں ہوگا کہ ہمارے پاس کرنے کا کوئی کام ہی نہیں ہے سوائے کھانے پینے کے یا حوروں کے ساتھ مقاربت کرنے کے؟ یہ کچھ سوالات ہیں جو ہم آج کے اس پروگرام میں ڈسکس کریں گے۔ میرے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جناب جاوید احمد غامدی صاحب۔ السلام علیکم جاوید صاحب۔ وعلیکم السلام۔ جاوید صاحب، ابتدا میں کچھ سوالات جنت کی زندگی سے متعلق ہیں۔ یہ کوئی 8-10 سوالات ہیں، لیکن یہ چونکہ ایک دوسرے سے کنیکٹڈ ہیں تو میں چاہتا ہوں پہلے وہ سارے سوالات آپ کے سامنے رکھ دوں تاکہ پھر آپ اس پر تبصرہ کر دیجئے۔ سوالات تو بہت سارے ہیں لیکن اس کو میں نے 3 حصوں میں ڈیوائیڈ کیا ہے۔ پہلا حصہ سوالات کا یہ ہے کہ قرآن مجید کو پڑھ کر اور احادیث مبارکہ کو دیکھ کر ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جنت کا جو ڈیزائن ہے، جنت کی جو ساخت ہے، وہ اسپیشلی مردوں کے لیے بنائی گئی ہے۔ مردوں کے لحاظ سے اس میں چیزوں کا تعین کیا گیا ہے۔ مثال کے طور پر وہاں پر حوریں موجود ہوں گی، حوروں کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ ایک مرد کو 70 حوریں دی جائیں گی۔ پھر حوروں کی جسمانی ساخت کے بارے میں جو ہے وہ تبصرے کیے گئے ہیں، ان کی آنکھوں کی خوبصورتی بتائی گئی ہے، وہ گوری ہوں گی، وہ کنواری ہوں گی، وغیرہ وغیرہ۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ آج اس دنیا میں مرد کی جو فطرت ہے، مرد کی جو ساخت ہے، مرد ایک عورت پر آج بھی نہیں ٹکتا، تو جنت میں تو وہ اسے کھلی چھٹی ہوگی، تو وہ ظاہر ہے کہ وہ ایک عورت پر یا ایک حور کے ساتھ تو اکتفا نہیں کرے گا۔ تو گویا محسوس ایسا ہوتا ہے کہ پورا جنت کا اسٹرکچر عورت کے لیے نہیں بنایا گیا بلکہ مردوں کے حوالے سے بنایا گیا، اور عورت وہاں پر ان حوروں کے مقابلے میں اگر دیکھا جائے تو عورت کی حیثیت ثانوی حیثیت ہوگی، جو دنیا کی جو عورتیں ہیں۔ تو ایسا لگتا ہے کہ دنیا کی عورتیں وہاں جب جنت میں رہیں گی تو وہ ہمیشہ تشویش اور اضطراب میں ہی رہیں گی۔ یہ سوال کا پہلا حصہ ہے۔ دوسرا حصہ یہ ہے کہ جنت کے اندر کیا بچے ہوں گے، اور اگر ہوں گے تو کیا وہ ہمیشہ بچے ہی رہیں گے؟ جنت کے اندر سماجی رشتہ کیسے ہوگا، اس کا سماجی ڈھانچہ کیسے ہوگا؟ وہاں پر مراتب ہوں گے یا نہیں ہوں گے؟ ہر شخص کا ایک ہی مرتبہ اور رتبہ ہوگا یا سب ایک الگ الگ یونٹ کی سطح پر ہوں گے؟ کیا خاندان کا وہاں کوئی تصور ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ دوسرا حصہ ہے سوال کا۔ تیسرا جو حصہ ہے وہ اس طرح سے ہے کہ ایسا محسوس ہوتا ہے اس کو پڑھ کر کہ جنت میں ظاہر نعمتوں کی کوئی کمی نہیں ہے، اور جب کوئی شخص خواہش کا اظہار کرے گا تو وہ چیز سامنے آ جائے گی۔ تو محسوس ہوتا ہے کہ وہاں پر مرد صرف 2 ہی کام کرے گا، یا تو وہ کھائے گا، پیے گا، آرام کرے گا، اور یا پھر حوروں سے مقاربت کرے گا۔ اس کے علاوہ مردوں کے لیے وہاں پر کوئی کام نہیں ہے۔ تو گویا مردوں کی کیا یہ جو ذہنی اسٹرکچر ہے، وہاں ذہن سوچنے سمجھنے کی صلاحیت ختم ہو جائے گی، کیونکہ اگر میں سوچوں گا، سمجھوں گا، کوئی پلاننگ کروں گا تو وہ پلاننگ تو خالی سوچنے پر ہی میرے سامنے حاضر کر دی جائے گی، تو اس کا مطلب مجھے کچھ نہیں کرنا۔ تو گویا مرد ایک روبوٹ کی طرح ہو جائے گا۔ اور اسی طرح اگر حوروں کو دیکھا جائے تو حوریں بھی جو ہے ان کی جسمانی ساخت تو بتائی گئی ہے لیکن ان کی کوئی روحانی حیثیت نہیں بتائی گئی، ان کی کوئی شناخت نہیں بتائی گئی۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ حوریں بھی جو ہے وہ ایک روبوٹ کی طرح ہوں گی۔ وہاں پر مرد اور حوریں وہ ایک روبوٹ کی کیسی زندگی گزاریں گے، اور عورت جو ہوگی، جو دنیاوی عورت ہے، وہ اضطراب کی کیفیت میں رہے گی۔ یہ سوالات ہیں سارے، میں چاہتا ہوں اس پر آپ اپنا تبصرہ کر دیجئے۔ یہ سوالات بہت لوگ کرتے ہیں۔ میرے نزدیک اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ قرآن مجید کی پوری اسکیم کو سامنے رکھے بغیر وہ جگہ جگہ سے اس کی تفصیلات اخذ کر لیتے ہیں اور پھر اپنے ذہن کے اعتبار سے اس میں ربط پیدا کر لیتے ہیں۔ اس کو جاننے کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھیے کہ اس دنیا میں اللہ تعالیٰ وہ کیا اسکیم ہے جو اس نے ہمیں بتائی ہے۔ یہ دنیا ایک عارضی دنیا ہے۔ ٹھیک، مذہب کے نقطہ نظر سے اگر آپ دیکھیں یا الہامی صحائف جس طرح اس کو پیش کرتے ہیں تو یہ ایک عارضی دنیا ہے۔ اب تو سائنس بھی اس دعوے سے دستبردار ہو چکی، یہ کوئی ابدی دنیا ہے۔
یا ازلی دنیا ہے. یعنی معلوم ہے کہ جب آپ نے یہ تصور کر لیا کہ ایک بگ بینگ ہوا تھا تو ابتدا متعین ہو گئی، 15 ارب سال پہلے ہو گئی یا 10 ارب سال پہلے ہو گئی، اس سے بحث نہیں ہے. لیکن جو خیال کیا جاتا تھا کہ مادہ قدیم ہے وہ تصور ختم ہو گیا، اور یہ دنیا ایسے ہی ہے جیسے کہ چلی آ رہی ہے. ٹھیک اسی طریقے سے دنیا کا اختتام ہونا ہے. اس کے بارے میں بھی اب آپ اس مقام پر نہیں رہے کہ وہ آپ کو ہوتا نظر نہیں آتا. یعنی قرآن مجید کا تصور بالکل مختلف ہے. وہ یہ نہیں کہتا کہ اس دنیا کے اندر سے ایک وقت میں حدت ختم ہو جائے گی یا سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی. نہیں، وہ یہ کہہ رہا ہے کہ ایک وقت میں خدا کا ایک حکم صادر ہوگا اور یہ بساط لپیٹ دی جائے گی. لیکن بہرحال اب ان چیزوں کو چیلنج کرنے کے لیے آپ کے پاس بھی کوئی بنیاد موجود نہیں رہی دنیا میں، جتنا علم آپ کے پاس. ٹھیک. اس دنیا میں انسان ایک مخلوق ہے اور بھی بہت سی مخلوقات ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ اس وقت تو ہزاروں کی تعداد میں مخلوقات گنوائی جا سکتی ہیں، بلکہ شاید ہزاروں کا لفظ بھی کم ہو. آپ پودوں میں دیکھیں، جہاں جہاں زندگی ہے ان کی اقسام شمار میں نہیں آتی. پھولوں میں دیکھیں ان کی اقسام شمار میں نہیں آتی. جانوروں میں دیکھیں ان کی اقسام شمار میں نہیں آتی. یعنی بڑا غیر معمولی تنوع ہے جو اس دنیا میں، اس عارضی دنیا میں اس کے پروردگار نے پیدا کر دیا ہے. اس کا جو بھی خالق ہے، اس خالق کا حسن، اس کا جمال، اس کی جمالیاتی حس، اس کا غیر معمولی اظہار ہوا ہے اس پوری کائنات کے اندر. ٹھیک ہے. یہی معاملہ انسان کا ہے. انسان کی عمر اگرچہ زیادہ نہیں ہے، یعنی اگر آپ سائنس کے نقطہ نظر سے بھی جو تحقیقات ہوئی ہیں دیکھیں تو کم و بیش انسان کے حیوانی وجود کے تصفیے کو بھی شامل کر لیں تو کوئی 30,000 سال کے قریب ہے. ٹھیک ہے. ہمارے نقطہ نظر سے شاید 10,000 سال سے پیچھے بھی نہ بات جائے. تو یہ بہت سی وہ چیزیں ہیں کہ جو اب ہمارے علم میں آ گئی ہیں. ہم جانتے ہیں کہ یہ دنیا کیسے کام کر رہی ہے. اس عارضی دنیا میں موت ہر شخص کے سر پر ایک تلوار کی طرح لٹک رہی ہے. ٹھیک ہے. میں بھی جانتا ہوں، آپ بھی جانتے ہیں. اس کا کوئی وقت بھی مقرر نہیں ہے. ٹھیک. یعنی ہو سکتا ہے بچے پر آ جائے، ہو سکتا ہے ایک لڑکپن میں آ جائے، ہو سکتا ہے عالم شباب میں آ جائے، ہو سکتا ہے کہ بڑھاپے تک مہلت مل جائے، ہو سکتا ہے کہ بڑی عمر پالے. یعنی اس میں بھی کوئی ایسا نہیں کیا گیا کہ آپ کو اطمینان دلا دیا گیا ہے کہ آپ 20 سال تو رہیں گے، 50 سال تو رہیں گے. بالکل ٹھیک ہے. اس سب کچھ کے باوس یہ دنیا کیا ہے، پہلے اس کو سمجھنا چاہیے. اس لیے کہ جو میں یہاں ہوں میں تبدیل نہیں ہو جاؤں گا. یعنی میرا جو شخصی اظہار ہے، جو میرے باطن میں ہوتا ہے، وہی میری شخصیت کا نام ہے. میں انسان ہوں. بالکل صحیح. اگر مجھے اندر سے تبدیل کر دینا ہے، میری شخصیت تبدیل ہو جانی ہے، تو پھر تو ظاہر بات ہے کہ وہ کوئی اور انسان ہوگا، زیر بحث نہیں. اگر میرے ہی لیے کوئی آخرت ہے، میرے لیے ہی کوئی جنت ہے، میرے لیے ہی کوئی دوزخ ہے، تو سب سے پہلے مجھے دیکھنا چاہیے میں کیا ہوں. ٹھیک ہے. آپ اگر انسان کا تجزیہ کریں، اس کا جائزہ لیں، تو 3 چیزیں آپ کو بہت نمایاں نظر آئیں گی، یعنی جو اسے جانوروں سے ممتاز کرتی ہیں. جی. ان میں سے ایک چیز یہ ہے کہ میں عقلی استنتاج کرتا ہوں. عقلی استنتاج یا استنباط یا استخراج، یہ کیا چیز ہے؟ مجھے آپ کوئی اصول دے دیں، میں اس سے فروع کا استنباط کرنا شروع کر دوں گا، انفر کرنا شروع کر دوں گا. ٹھیک ہے. مجھے آپ کوئی فرع دے دیں، میں فوراً اس کا تعلق کسی اصل سے پیدا کر لوں گا. مجھے آپ ایک فرع دیں، میں اصل تک پہنچ کے دوبارہ 10 فروع نئی دریافت کر لوں گا. اس پر قیاس کرتے ہوئے میرا سارا علم اصل میں، اگر آپ میرے سائنسی علم کا جائزہ لیں، میرے تاریخی علم کا جائزہ لیں، سوشل سائنسز میں جو کچھ میں نے کیا ہے انسان کی حیثیت سے، اس کا آپ جائزہ لیں تو آپ یہ دیکھیں کہ یہ میری شخصیت کا ایک غیر معمولی ظہور ہے. ٹھیک یہ ہے. ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا، دوسری چیز کیا ہے؟ میرا ایک اخلاقی وجود ہے. میں چیزوں کے بارے میں حکم لگاتا ہوں کہ یہ چیز اچھی ہے، یہ چیز بری ہے، اور یہ حکم اخلاقی ہوتا ہے. مثال کے طور پر دیانت ہے، مثال کے طور پر امانت ہے. اسی طرح اس کے برعکس چوری ہے، جھوٹ ہے، غبن ہے، بددیانتی ہے، دھوکہ ہے. تو میں چیزوں کے بارے میں اخلاقی حکم لگاتا ہوں، اور میں اس سے کسی حال میں نجات نہیں پا سکتا. انسان ہونے کی حیثیت سے یہ میرے لیے ممکن ہی نہیں ہے. قرآن مجید نے اس کی جانب توجہ دلائی ہے کہ اخلاقی احساس اتنا قوی ہے میرے اندر کہ میں ادنیٰ درجے میں کسی برائی کو اپنے خلاف برداشت نہیں کرتا. بالکل ٹھیک ہے. یعنی جتنی چاہے تقریر کر لوں اس کے حق میں، جب وہی معاملہ میرے ساتھ ہوگا تو میں کبھی اس کو گوارا نہیں کروں گا. صحیح. تیسری چیز کیا ہے؟ وہ میرا جمالیاتی احساس ہے. یہ میرا جو جمالیاتی احساس ہے یہ فن کے وجود میں آنے کا باعث بنتا ہے. ٹھیک ہے. موسیقی میرے کانوں کو بھاتی ہے، اچھی آوازیں مجھے اپنی جانب متوجہ کرتی ہیں، خوبصورت چہرے مجھے اپنی جانب متوجہ کرتے ہیں، فطرت کی خوبصورتی مجھے پوری طاقت کے ساتھ اپنے اندر سمیٹ لیتی ہے. ٹھیک ہے.
اچھا، پھر اس کا اظہار بہت سے فنون میں ہوتا ہے، مصوری میں ہوتا ہے، شاعری میں ہوتا ہے، ادب میں ہوتا ہے، افسانہ نویسی میں ہوتا ہے، ناول میں ہوتا ہے. یعنی میں اسی کائنات کے حسن کو اٹھاتا ہوں اور پھر اس حسن کے مختلف ابعاد، مختلف ڈائمنشنز، ان کو فنی شکلیں دینا شروع کر دیتا ہوں. بالکل صحیح. یہ میری پوری کی پوری شخصیت ہے. ٹھیک ہے. یہ پوری شخصیت جس قالب میں رکھی گئی ہے وہ ایک حیوانی وجود ہے. اس حیوانی وجود کے کچھ تقاضے ہیں. اس کے اگر آپ تقاضوں کا استقصاء کریں، یعنی ان سب کو جمع کریں، تو وہ زیادہ تر دو ہی چیزیں آپ کو ملیں گی. جی. ایک یہ کہ کچھ میرے بطن کے تقاضے ہیں، یعنی میں یہ چاہتا ہوں کہ مجھے اچھا کھانے کو ملے، میرے اندر ایک ذائقے کی حس رکھی گئی ہے. ٹھیک. اور اس کے ساتھ دوسری چیز کیا ہے؟ کچھ فرج کے تقاضے ہیں، یعنی میرے اندر ایک جنسی احساس رکھا گیا ہے جو بہت سے جذبات کا باعث بنتا ہے اور پھر اپنی تسکین چاہتا ہے. ٹھیک ہے. یہ سب کچھ کو اگر آپ سمیٹ دیں، یعنی یہ ظاہر ہے اس کے ظہور کے دو بڑے پہلو ہیں، تو اصل میں اپنے لیے عیش چاہتا ہوں، آرام چاہتا ہوں. بالکل ٹھیک ہے. اس وقت اگر آپ دیکھیے تو میری ساری سائنس، میرا سارا فلسفہ، میری ساری تگودو، میرے سارے کاروبار، ان کا ہدف کیا چیز ہے؟ یہی دو چیزیں. یہی حیوانی وجود اور اس کی تسکین. ٹھیک. یہ ہے، یہ میری شخصیت کا مکمل تجزیہ ہے. اب ظاہر ہے کہ اس شخصیت کے لیے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں نے ایک ابدی دنیا بنائی ہے. ٹھیک ہے. وہ جو ابدی دنیا بنائی گئی ہے، کیا میں اس میں اپنی اسی عقل کے ساتھ جاؤں گا یا یہ مجھ سے سلب ہو جائے گی؟ یعنی میری شخصیت کو وہاں جانا ہے نا. یہی یہاں سوال. ہاں ظاہر ہے. ایسا ہی ہوگا نا. بالکل. میں اپنی اسی عقل کے ساتھ جاؤں گا. سوال یہ ہے کہ یہ جو عقل ہے، کیا اس کی تسکین کا کوئی سامان نہیں ہوگا وہاں؟ اگر نہیں ہوگا تو وہ جنت کیسے ہوئی؟ وہ اس لیے نہیں ہوگا کہ میں ایک ارادہ کروں گا وہ چیز سامنے آ جائے گی، تو پھر میں پلاننگ کیسے کروں گا؟ میں کسی چیز تک یہ دو الگ الگ چیزیں ہیں. اچھا. ایک چیز یہ ہے کہ قرآن مجید یہ کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، یعنی تم جو چاہو گے وہ تمہیں ملے گا. ٹھیک ہے. یہ لوگ سمجھ نہیں پا رہے کہ یہ قرآن کیا کہہ رہا ہے. یعنی اگر میں یہ چاہوں گا کہ مجھے اپنی عقل کی جولانیوں کے لیے ایک دنیا دی جائے تو کیوں نہیں ملے گی؟ یعنی یہ پھر انسان کی کمزوری ہے کہ وہ اصل میں بطن و فرج سے الگ ہو کے قرآن بھی نہیں پڑھ رہا. وہ قرآن مجید میں بھی یہی چیز تلاش کر رہا ہے. قرآن مجید پہلی بات آپ کو یہ کہتا ہے کہ اس دنیا کی زندگی میں تمہاری عقل، تمہارے علم کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ کیا ہے؟ ماضی کے پچھتاوے، مستقبل کے اندیشے. بالکل ٹھیک ہے. یہی چیز ہے نا. بالکل صحیح ہے. اچھا، وہ پہلا اطمینان آپ کو یہ دلاتا ہے کہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یعنی جنت کی زندگی میں نہ کوئی ماضی کا پچھتاوا ہوگا، نہ کوئی مستقبل کا اندیشہ ہوگا. ٹھیک ہے. عقل کو ان آفات سے نجات ہو گئی. اس کے بعد وہ اطمینان دلاتا ہے کہ تمہارے لیے جو تم چاہو گے میسر ہوگا. تو اب انسانی شخصیت کو سامنے رکھ کے کہہ رہا ہے نا. تو اگر تو انسان اپنے بارے میں یہ رائے رکھتا ہے کہ وہ اس دنیا میں صرف بطن و فرج ہے، وہ یہ رائے تو نہیں رکھتا. نہیں رکھتا نا. نہیں رکھتا. میں نے ابھی آپ کو تجزیہ کر کے بتایا کہ وہ پہلے اصلاً کیا ہے؟ ایک عقلی وجود ہے. اسی وجہ سے جب یونانی فلسفیوں نے یہ چاہا کہ وہ اپنی منطق کے لحاظ سے انسان کی ایک تعریف کرے، انسان کو ڈیفائن کرے، تو انہوں نے کیا تعریف کی؟ انسان ایک حیوان ناطق ہے. یہ تعریف اپنی جگہ بڑی ناقص ہے، لیکن یہ کس پہلو کو نمایاں کرتی ہے؟ وہی میری عقل، میرا استنباط کا اصول، وہی ابلاغ کا ذریعہ بنتا ہے. اور میں اپنے فکر اور اپنے علم کو دوسروں تک پہنچانے کی صلاحیت رکھتا ہوں، جو اس طریقے سے جانور نہیں رکھتے، جیسا کہ ہمارا مشاہدہ ہے. یعنی ظاہر ہے کہ ہم اپنے مشاہدے کی حد تک کسی چیز پہ حکم لگاتے ہیں. صحیح. جب قرآن مجید نے یہ کہا کہ تمہاری زندگی میں وہاں ماضی کے پچھتاوے ختم ہو جائیں گے، مستقبل کے اندیشے ختم ہو جائیں گے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ راستے کی رکاوٹیں دور کر دی جائیں گی. ٹھیک ہے. راستے کی رکاوٹوں میں ایک بڑی رکاوٹ موت تھی. ہر وقت ایک تلوار کی طرح میرے سر پر لٹکتی رہتی ہے. بتا دیا گیا کہ وہ ابدی زندگی ہوگی، اس میں موت بھی نہیں ہوگی، موت کے حوالے ہو جائے گی. صحیح ہے. اس کا خاتمہ ہو جائے گا. تو ہر طرح کے اندیشے ختم ہو گئے، ہر طرح کے پچھتاوے ختم ہو گئے. اب آپ کے پاس وہ خالص عقل موجود ہے جو آپ کی شخصیت کا ایک بہت بڑا پہلو ہے. آپ کو یہ بتایا گیا ہے کہ اب آپ فرمائیے کیا چاہتے ہیں اس کے لیے. ظاہر ہے کہ عقل کی تسکین کے لیے آپ جو دنیا چاہیں گے وہ آپ کو دے دی جائے گی. مطلب مجھے وہاں پر کوئی چیز تسخیر کرنے کے لیے بھی مجھے وہ دے دی جائے گی، کیونکہ میں جو چاہوں گا وہ آپ چاہیں گے. دیکھیے سارے انسانوں کی عقلی خواہشات یکساں تو نہیں ہو سکتی. ہاں نہیں ہو سکتی. ایک فلسفی ہے، ایک حکیم ہے، ایک سائنسدان ہے، ایک ادیب ہے. یہاں پر انسانوں کی عقلی خواہشات یکساں نہیں ہیں. ٹھیک ہے. یعنی جسمانی خواہشات تو بڑی حد تک یکساں ہیں. مجھے بھی اپنے پیٹ کو ایندھن فراہم کرنا ہے، آپ کو بھی کرنا ہے.
اچھا اسی طریقے سے جنسی خواہشات کے معاملے میں کوئی بہت تفاوت نہیں ہے انسانوں کے مابین، یہ میرا حیوانی وجود ہے، لیکن میرا سب سے بڑا امتیاز تو میرا عقلی وجود ہے۔ اس کے بارے میں قرآن مجید مجھے یہ کہہ رہا ہے کہ تم اندازہ ہی نہیں کر سکتے کہ وہاں اس کی تسکین کے لیے تمہارے لیے آنکھوں کی کیا ٹھنڈک رکھی ہوئی ہے۔ ٹھیک ہے، وہ جو کچھ مجھے ملے گا اس میں پھر دوسری بات کیا کہی ہے، یعنی وہ ایسا نہیں ہے کہ کوئی قادر مطلق ہستی اپنے لحاظ سے دے دے گی، نہیں، وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، جو تم چاہو گے، تم چاہو گے۔ ٹھیک، تو ایک فلسفی اپنے لیے ایک میدان چاہے گا، سائنسدان اپنے لیے ایک چاہے گا، حکیم اپنے لیے چاہے گا، ادیب اپنے لیے چاہے گا، شاعر اپنے لیے چاہے گا، مل جائے گا اس کو۔ دوسری چیز کیا ہے؟ دوسری چیز یہ کہ میرا ایک اخلاقی وجود ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا میرے اخلاقی وجود میں چیزیں حسن و قبح میں تبدیل ہوتی ہیں، بالکل میرا یہ اخلاقی وجود یہاں ختم نہیں ہو جائے گا۔ یہ ٹھیک ہے کہ اس دنیا کے اندر چونکہ انسان کو اختیار دیا گیا ہے کہ وہ برائی کا راستہ بھی اختیار کر سکتا ہے، برائی کا راستہ یہاں وہ اپنی خواہشات اور رغبات کے لیے اختیار کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، یعنی کسی انسان کو برائی سے کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، بھائی پیسے نہیں ملے چوری کرنے نکل کھڑا ہوتا ہے، وہ کوئی نہ کوئی اس سے فائدہ حاصل فائدہ حاصل کرنا چاہتا ہے، Exactly. اور وہاں فائدہ ظاہر ہے کہ موجود ہوگا۔ اس طرح کی چیزیں ختم ہو جائیں گی۔ تو گویا جس طریقے سے میں نے عرض کیا کہ عقل کی آفات ختم ہو گئی، اسی طرح اخلاقی آفات بھی ختم ہو گئی۔ ٹھیک ہے، اب آپ اپنے اخلاقی نصب العین کے لحاظ سے اچھائی کے طالب بن جائیں گے، یہ اچھائی آپ جس درجے میں چاہیں گے حاصل کریں۔ اس میں وہی بات ہے کہ فیصلہ آپ کو کرنا ہے کہ میں اس کو کہاں تک حاصل کر سکتا ہوں، یعنی جو لیکن برائی کا تو تصور ہوگا ہی نہیں نا، تو صرف اس لیے اچھا کہ ہی برائی رہ تو جائے اصل گی۔ میں پیدا ہی یہاں سے ہوتی ہے نا، ٹھیک ہے، کہ میرے پاس اختیار ہے لیکن دنیا محدود دی گئی ہے مجھے، وسائل محدود دیے گئے، اس وسائل کو حاصل حالات میں کرنے یکسانی نہیں ہے، یعنی میں یہاں دولت کے لیے اقتدار میں جائے گی، بات یہ ہے کہ برائی کرنے کے محرکات ہی ختم ہو گئے، کس چیز کے لیے برائی کرنی ہے مجھے؟ تو اب میں اعلیٰ اخلاقی نصب العین اگر کوئی چاہوں گا اپنے لیے اس دنیا میں وہ بھی اختیار کر سکتا ہوں۔ اچھا اس کے بعد آپ کا جو جمالیاتی پہلو ہے، تو یہ کائنات اپنے اندر جتنا حسن یہاں اپنے عارضی اہتمام میں رکھتی ہے، جس پروردگار نے اس کو بنایا ہے عارضی اہتمام میں اتنا حسن رکھتی ہے کہ قدم قدم کے اوپر حسن ہی حسن ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، تو جو پروردگار اس کو ابدی طور پر بنائے گا وہ میرے اس احساس جمالیات کی تسکین کے لیے کیا کچھ سامان رکھ دے گا۔ اچھا اور پھر احساس جمالیات کی تسکین کے لیے بھی وہی بشارت ہے کہ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، تم بتاؤ کیا چاہیے، حسن کے کن پہلوؤں کو دیکھنا چاہتے ہو، جمال کی کن جمال آفرینیوں کو وہی دیکھنا والا سوال ہے نا کہ یہ ڈیزائن مردوں کے لحاظ سے بنا ہوا اس پر میں بعد میں آتا ہوں۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، تم جمال آفرینی کے کیا کیا پہلو دیکھنا چاہتے ہو، ٹھیک ہے، حسن کو کہاں کا تلاش کرنا چاہتے ہو، خدا کی کائنات کی وسعتیں تو ابھی یعنی آپ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ سمندر میں سے قطرہ آپ کے علم میں آ گیا، بالکل صحیح ہے، تو اس کائنات کے اندر کیا کچھ حسن اس پروردگار نے چھپا رکھا ہوا ہے وہ آپ کے سامنے بے نقاب ہو جائے گا، اس کی تلاش میں نکلے، کہاں کہاں نکل سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو کچھ آپ چاہیں گے۔ جب یہ کہا جاتا ہے نا، یہ بالکل ویسی ہی بات ہے کہ جب قرآن مجید میں لوگ پڑھتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کن فیکون تو ہو جاتا ہے، نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ کن فیکون کا مطلب ہے چشم زدن میں ہو جائے گا، چشم زدن میں بھی وہ چاہیں تو ہو جائے گا، لیکن آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اس کائنات کے بارے میں کہا کن، تو فیکون کے بارے میں میرا آج کا علم بتاتا ہے کہ 15 ارب سال میں وہ ہوا جا کے، اور ابھی انسان بھی کے وسعت بارے ہو میں رہی بھی یہی ہے کن، لیکن آج بھی میرا بچہ 9-10 مہینے لیتا ہے ماں کے پیٹ میں، اور پھر وہ شعور کی عمر کو پہنچنے میں مزید 10-15-20 سال لے لیتا ہے۔ ٹھیک، تو یہاں پر بھی اصل میں ہم اس بات کو دیکھتے نہیں کہ یہاں یہ ساری چیزیں ہمیں دے کے محدود زندگی محدود دنیا دی گئی ہے، وہاں یہ ساری چیزیں دے کے لامحدود امکانات ہمارے سامنے رکھ دیے گئے ہیں۔ اس پورے انسان کے یہ تو وہ پہلو ہیں جن کا میں نے آپ کو ایک علمی تجزیہ کر کے بتا دیا کہ قرآن ان کے تسکین کے بارے میں جو اصولی بات کر رہا ہے وہ کہاں تک بات کو لے جاتی ہے، صحیح، اس کو لوگ دیکھتے ہی نہیں، پڑھتے ہی نہیں ہیں کہ قرآن مجید نے اصل بات یہ کہی۔ اچھا اس کے بعد آگے جائیے، اس کائنات کے پروردگار نے یہ عارضی دنیا بنائی، موت اس کے سر پر کھڑی ہے، آپ یہ دیکھیے کہ اس کے اندر ظلم ہے، عدوان ہے، لوگوں کے ساتھ زیادتی ہے، یہاں مال کی تقسیم منصفانہ نہیں ہے، غریب کی زندگی دیکھ کے بعض اوقات آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں، رات کو سونا ممکن نہیں رہتا، اس کے باوجود اس دنیا کے اندر اس نے اتنی کشش پیدا کر دی ہے کہ کوئی یہاں سے جانا نہیں چاہتا۔ ہاں صحیح ہے، اس کے بارے میں یہ بدزنی کیوں کرتے ہیں کہ جس دنیا کو وہ ابدی طور پر بنائے گا اس کے اندر آپ کے لیے یہ تو وہ سامان ہے جو اصل میں آپ کی فطرت کا تقاضا جو میں نے آپ کو بتا دی ہے۔ وہ کہتا ہے رضوان من اللہ اکبر، اس کے آگے میری رضا بھی ہے،
میں کیا چاہتا ہوں تمہارے لیے. ایک تو یہ ہے نا کہ آپ جو کچھ چاہیں گے وہ تو آپ ملے گا کو ہی. مل جائے گا، اور جس صورت میں چاہیں گے مل جائے گا. ٹھیک ہے. آپ اس کو جد و جہد کے بعد حاصل کرنا چاہتے ہیں مل جائے گا. آپ اس کو چشم دن میں پانا چاہتے ہیں مل جائے گا. آپ اس کو کسی بڑے منصوبے کا حصہ بنا کے پانا چاہتے ہیں مل جائے گا. یعنی ایک طرف صورتحال یہ ہے، ٹھیک ہے. اور دوسری جانب وہ یہ فرما رہے ہیں کہ پھر میری طرف سے میری رضوان بھی ہے. میں کیا دینا چاہتا ہوں؟ یہ تو ہے تم نے جو مانگنا تھا مانگ لیا، اس کا تو اندازہ ہی نہیں کر سکتے. اسے بہت تو بڑی تصور میں بھی نہیں آ سکتا. اب وہ رضوان من اللہ اکبر کا ظہور کس صورت میں ہوگا وہ ہم نہیں جانتے، کہ اس کے اندر ہمارے لیے آگے نئی دنیاؤں کے لیے کیا کیا مواقع پیدا کر دیے جائیں گے، کیا امکانات پیدا کر دیے جائیں گے. اس دنیا کے اندر اوپر کہکشانوں کو بکھیر کر اس نے آپ کے اندر یہ تحریک پیدا کر دی کہ آئیے چاند کو تسخیر کرتے ہیں، آئیے مریخ پہ جاتے ہیں، اور اتنے محدود وسائل دیے ہیں کہ اس میں آپ اربوں ڈالر خرچ کرنے کے بعد بھی کہیں 20 سال میں 50 سال میں کچھ کامیابی حاصل کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، بالکل صحیح. اور یہ اگر آپ کو یہ بتایا جائے کہ آپ اس پوری کائنات کو تسخیر کر سکتے، جائیں ذرا تفریح کرائیں، سیری کرائیں، ذرا تھوڑی دیر کے لیے سوچئے کہ اگر آپ کو یہی موقع دے دیا جائے کہ اس دنیا کی جتنی تاریخ انسانی طور پر گزری ہے آپ کو وہ پوری تاریخ دکھائی جا رہی ہے دوبارہ. یعنی میں یہ عرض کر رہا ہوں دلچسپ ہوگا وہ، آپ اندازہ کر سکتے ہیں. بالکل. تو اس وجہ سے یہ حقیقت میں اپنے ظرف پر خدا کو قیاس کرنا ہے. یعنی ایک طرف وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے اخلاقی وجود، تمہارے عقلی وجود، تمہاری جمالیاتی احساس کی تسکین کے لیے جو طریقہ تم چاہو گے، جس طرح تم چاہو گے، جنت اصل میں اس چیز کا نام ہے. یہاں آرزوؤں اور تمناؤں کا خون ہوتا ہے، اور وہاں یہ ہے کہ آپ اپنے لیے منصوبہ بنائیے، بتائیے اس کی تحصیل کے لیے آپ کا ذوق کیا کہتا ہے، ٹھیک ہے، آپ کیا چاہتے ہیں. صحیح. یہ ہو گیا. بالکل صحیح. یہ جو اتنی بڑی بشارت اللہ تعالیٰ دیتا ہے، یعنی آپ اگر ذرا تصور کریں کہ یہ جنت ہے، یہ جب اتنی بڑی بشارت دیتا ہے تو راستے میں رکاوٹ کیا چیز بنتی ہے. یعنی یہ اگر آپ کو یہ کہا جائے تو بھئی آپ کو تو فوراً دوڑ کے لینا چاہیے نا اس کو. کیا چیز رکاوٹ بنتی ہے؟ یہ ہم آپ غور کریں تو وہی دو چیزیں، آپ کا بطن اور آپ کی جنسی خواہش، وہی رکاوٹ بن رہی ہے نا. اور کیا چیز ہے؟ یہی دو چیز. یعنی اصل میں اور اس کو ایک لفظ میں بیان کریں تو عیش و عشرت، ہمارا عیش و عشرت ہی رکاوٹ بن یعنی رہا ہے. وہی حیوانی وجود کے تقاضے ہیں جی جی جی. جن پر مذہب کچھ پابندی لگاتا ہے. اس نے آپ کی عقل پر کوئی پابندی لگائی ہے، آپ کی جمالیاتی احساس کی تسکین پر کوئی پابندی لگائی ہے، آپ کے اخلاقی وجود پر کوئی پابندی لگائی ہے؟ ہرگز نہیں لگائی. اس نے پابندی وہیں لگائی ہے اس دنیا میں. جب آپ کو کہا جاتا ہے کہ یہ جنت ہے، وفی ذالک فلیتنافس المتنافسون، سبقت لے جانے والوں، دوڑ لگانے والوں، اس جنت کو پانے کی جد و جہد کرو. کیا چیز ہے جو آپ کے پاؤں کی زنجیر بنتی ہے؟ یہی دو چیز. وہی بطن و فرج کے تقاضے، وہی خواہشات، وہی رغبات، وہی ادنا چیزیں. ٹھیک ہے. جب یہ رکاوٹ بنتے ہیں تو خدا قرآن میں اس کے جواب میں کہتا ہے کہ یہ تو میں اس درجے میں دے دوں گا جس کا تم اندازہ ہی نہیں کر سکتے. یعنی یہ کیوں بتاتا ہے؟ ٹھیک ٹھیک. یہ اس لیے بتاتا ہے کہ تم انہی عورتوں کے پیچھے، اسی جوئے کے پیچھے، اسی نشے کے پیچھے، اور کیا چیز ہے، اپنی عاقبت برباد کر رہے ہو. تو باعث کیا چیز بن رہی ہے؟ میں اپنا جائزہ لوں، آپ اپنا جائزہ لیں، باقی لوگوں کو دیکھیں. پرابلم کیا ہے؟ یہی تو مسئلہ ہے. بھائی آپ اپنے ہی علاقے کے ادیبوں کو، شاعروں کو پڑھیں، کس چیز کی تمنا میں مرے جا رہے ہیں؟ یہی ہے. اور کیا چیز ہے؟ یہ ساری جتنی بھی جد و جہد ہو رہی ہے، تگ و دو ہو رہی ہے، یعنی بیٹھ کے باتیں بہت کی جا سکتی ہیں. ساری جتنی تگ و دو ہے اگر آپ دیکھیں تو اس میں مقاصد بڑے بلند بیان کیے جاتے ہیں، لیکن سب کا پانی یہی مرتا ہے. یہی پہ ہوتا ہے. صحیح ہے. تو اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہا ہے کہ یہ تو میں ایسی بائی پروڈکٹ میں دے ہی دوں گا. مٹشے کا خدا مر گیا بقول اس کے، لیکن بہرحال ہے ایک عورت ہی کا اسیر. آپ ذرا بڑے سائنسدانوں کی داستان پڑھ لیجیے. بالکل ٹھیک ہے. آپ ذرا بڑے فلسفیوں کی داستان پڑھ لیجیے. یعنی اپنی سارے علوم کے باوجود وہ اصل میں کس جگہ ہے جہاں آ کر پستی میں مبتلا ہوتے ہیں. یہ آپ کے سیاستدان کیا چیز ہے؟ آپ اس ملک کے اندر کیا بحث کر رہے ہیں؟ دولت دولت دولت، عیش عشرت. کرپشن کا باعث کیا چیز بنتی ہے؟ یہی دولت، لالچ. یہی ہے نا. بالکل صحیح. تو بطن و فرض کے تقاضے ہیں اصل میں، یا اس کے داعیات ہیں جو اس عظیم جنت کی راہ میں رکاوٹ ہے. تو قرآن مجید اس رکاوٹ کو دور کرنے کے لیے آپ کو بتاتا ہے کہ یہ سب میں اس صورت میں دے دوں گا جس کا یہاں تم بادشاہوں کے یہاں تصور کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اور اس میں بھی ظاہر ہے کہ جب اس کی تفصیل کی جائے گی تو تصویر وہی کھینچی جائے گی جو اس زمانے کے لحاظ سے
قرآن کا مخاطب سمجھ سکے. یعنی وہ آج کے لحاظ سے نہیں کھینچی جا سکتی. تو اس زمانے کے لحاظ سے انسان ان تقاضوں کو پورا کرنے کے لیے جو زیادہ سے زیادہ سوچ سکتا تھا وہ بیان کر دیا اس نے ٹھیک ہے. قرآن مجید نے. اچھا یہ تو اصول کی بات ہوئی. اب ذرا جزیات پہ آ جائیے جو آپ نے اپنے سوال میں بیان کی ہیں. اچھا جاوید صاحب میں ان سوالات پہ آنے سے پہلے آپ نے جو ابھی تفصیلات بتائیں اس میں ایک سوال ذرا اس کی وضاحت کر دیجیے گا. آپ نے یہ بہت عمدہ طریقے سے اس کو ایکسپلین کر دیا کہ جو میں عقلی تقاضے کے لحاظ سے چاہوں گا وہ مل جائے گا, چاہوں تو چشم زدن میں مل جائے گا, چاہوں تو اربوں سال میں ملے گا. تو وہ جو میرے اندر ایک چیلنج والی جو کیفیت ہوتی ہے وہ آئے گی نہیں. مطلب مجھے اگر پتہ ہی ہو کہ مجھے ایک چیز 2 مہینے بعد مل جائے گی, میں چاہتا ہوں 2 مہینے بعد ملے, میں اس کے لیے اسٹرگل کروں گا پھر ملے, لیکن مجھے یہ کنفرم ہوگا کہ ملنی تو ہے. تو جو اسٹرگل کرنے کا جو چیلنج انسان کے اندر ایک ہوتا ہے کہ میں چیلنج ایک قبول کرتا ہوں, یہ حاصل کروں گا, وہ چیلنج تو ختم ہو جائے گا. اس کو پتہ ہے کہ ملنی ہی ہے ہر چیز مجھے. وہ دنیایں بھی خدا کے ہم موجود ہیں کہ اگر آپ یہ چاہیں گے کہ میرے لیے اس میں چیلنج پیدا کر دیا جائے تو آپ کی یہ خواہش بھی پوری کر دی جائے گی. یہ بھی تو آپ کی خواہش ہے نا, یہ بھی تو خواہش ہے, تو اس خواہش کو بھی پورا کر دیا جائے گا. وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. وہ چونکہ ہم اس دنیا کے فریم کے اندر ہیں تو شاید سمجھ نہیں پا رہے یا سوچ نہیں پا رہے اس طرح کے. ایسا ہو یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جس طرح آپ کا بچہ ہے, یعنی وہ 10-12 سال کی عمر میں آپ کے ساتھ مکالمہ کرتا ہے, سوالات کرتا ہے, لیکن وہ اس دنیا کو بھی نہیں سمجھ پا رہا ہوتا. تو ہماری مثال بالکل انہی بچوں کی سی ہے. ٹھیک ہے. یعنی وہ ابدی دنیا, آپ اندازہ کریں کہ تھوڑی دیر کے لیے چلیے ایک آدمی خالق کو نہیں مانتا, جو مانتا ہے تو جس خالق نے یہ عارضی دنیا میں اتنی کشش, اتنا حسن, اتنا جمال, اتنا غیر معمولی تعلق پیدا کر دیا میرے لیے, وہ میرے لیے ابدی دنیا بنائے گا تو وہاں میں بوریت میں مبتلا ہو جاؤں گا, کیسے ممکن ہے؟ ٹھیک. یعنی یہ بدزنی کی آخری انتہا ہے. صحیح. تو اس نے جو بات کی وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ, یا یہ کہا ہے کہ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ, یہ جنت کی اصل تصویریں یہ ہے. اس کے اندر ایک پورا کا پورا جہان مانی پوشیدہ ہے. اور پھر یہ کہا کہ یہ تو تمہاری خواہش کے اعتبار سے ہوا, وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ, یعنی میری رضامندی, میری خوشنودی کا جو ظہور ہوگا وہاں پہ, اس میں میں کیا کچھ دے دوں گا. اس کو بیان کیا ہے کہ کسی آنکھ نے نہ اس کو یہاں دیکھا, نہ کسی کان نے اس کو یہاں سنا. ٹھیک ہے. رسالت میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی تعبیر اختیار کی. بالکل ٹھیک. اچھا, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ یہ تو اصولی بات ہے. اس وجہ سے کسی بدزنی میں مبتلا ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. اس خدا پر اعتماد رکھیں کہ جس نے یہ دنیا میرے لیے اتنی پرکش, عارضی دنیا, موت کے شکنجے میں جکڑی ہوئی دنیا, ظلم اور عدوان سے بھری ہوئی دنیا میرے لیے اتنی پرکشش بنا دی ہے کہ اس کے امکانات تصور میں نہیں آتے. تو وہ ابدی دنیا جب بنائے گا تو آپ اندازہ نہیں کر سکتے کہ اس میں کیا امکانات پیدا کر دیں. ایک پہلو یہ. میں نے عرض کر دیا کہ یہ کیوں ذکر آتا ہے, یعنی میری حیوانی ضرورتوں کا ذکر کیوں آتا ہے. وہ اس لیے آتا ہے کہ وہی حیوانی ضرورتیں میرے اصل ارتقاء میں رکاوٹ بنی ہوتی ہیں یہاں پہ. ٹھیک ہے. میرے علم میں وہ رکاوٹ ہے, میری سائنس میں وہ رکاوٹ ہے, میرے جذبات میں وہ رکاوٹ ہے, وہی چیزیں ہیں. آپ دیکھتے ہیں کہ بھائی بڑے سے بڑا ادیب ہے, بڑے سے بڑا شاعر ہے, بے شمار اس کے اندر امکانات موجود ہیں, لیکن اس بیچارے کو بھی روٹی کھانی ہے. ہاں, منٹوں کو بھی اپنا افسانہ بیچنا پڑ جاتا ہے. تو یہ اصل میں یہ تقاضے ہیں جن سے انسان کو وہاں بے نیاز کر دیا جائے گا, تاکہ اس کی شخصیت کے اندر جو غیر معمولی امکانات چھپے ہوئے ہیں اور جن کو یہاں یہ چیزیں اس درجے میں ظاہر نہیں ہونے دیتی, وہ اس سے آزاد ہو کر ان فضاؤں میں پرواز کر سکے. یہ ایک پہلو. یہ اصولی بات. اب اس کے بعد یہ 70 حوریں ہوں گی, یہ ہوگا وہ ہوگا, قرآن میں ایسا کوئی ذکر نہیں. یعنی لوگ کرتے یہ ہیں کہ اس طرح کے موضوعات بارے میں جو ضعیف روایتیں, کہانیاں واعظوں نے بنا رکھی ہوتی ہیں, ان کو بھی مذہب کا حصہ بنا دیتے ہیں. جب آپ کو اللہ کی کتاب موجود ہے پڑھنے کے لیے, تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے وہاں کیا بات بیان ہوئی ہے. ایک تو یہ سمجھ لیجئے. یعنی سوال 70 یا 72 یا 100 یا 50 کا نہیں ہے. ٹھیک ہے. سوال وہی ہے جو میں نے عرض کر دیا کہ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ. بھائی اس پر تو کوئی پابندی نہیں ہے. وہ تو یہ کہہ رہا ہے کہ آپ بتاؤ آپ کی خواہش کیا ہے. آپ کہتے ہیں جی مجھے تو کوئی دلچسپی نہیں عورت سے, تو یہ جو تقریر آپ یہاں فرما رہے ہیں وہاں بھی فرما دیجیے گا, آپ کی یہ خواہش بھی پوری کر دی جائے گی. اطمینان کے ساتھ رہیے اس کے بغیر ہی. ٹھیک ہے. یعنی جو فلسفہ آپ یہاں بگاڑ رہے ہیں اس کی گنجائش وہاں بھی موجود ہے. کہ میں نے یہاں یہ عرض کیا کہ آپ جو چیزیں چاہیں گے, آپ کہتے ہیں میں نہیں چاہتا کچھ, میں اطمینان کے ساتھ بیٹھنا چاہتا ہوں, میں دریا کے کنارے بیٹھ کے غور و خوض کروں گا اور نظمیں لکھوں گا. تو لکھیے. اور اسی طرح کوئی چاہے گا کہ ہاں مجھے عورتوں سے دلچسپی, تو لیجئے, عورتیں لے لیجئے. یعنی قرآن مجید یہاں سے اس بات کو بیان کر. ٹھیک ہے. اس کے بعد آئیے اب حور کی طرف. یہ حور کے لفظ کو اس طرح بیان کیا گیا کہ یہ خیال ہونے لگ گیا لوگوں کو کہ یہ غالباً کوئی الگ مخلوق کا ذکر ہے. حور ایک ایڈجیکٹو ہے.
وصف ہے. وصف ہے. اچھا. جس طریقے سے آپ کہتے ہیں نا خوبصورت، تو یہ ایک ایڈجیکٹو ہے. حور جو ہے یہ بھی اصل میں عربی زبان کا ایک ایڈجیکٹو ہے، گوریوں کے معنی میں ہے. ٹھیک ہے. یعنی یہ کوئی الگ سے کسی مخلوق کا نام نہیں ہے. اردو زبان میں آ کے جب آپ حور کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ یہ لگتا ہے کہ کوئی الگ مخلوق ہے جو لازماً وہاں موجود ہوگی. یعنی کوئی بعید نہیں ہے کہ ہماری یہی جو خواتین ہیں اس دنیا کے اندر جو خدا نے یہاں پیدا کی ہیں، انہی کے لیے جنت میں، کیونکہ یہ بات طے ہے کہ جنت میں نقص کے ساتھ کوئی نہیں جائے گا. اعلیٰ سے اعلیٰ حسن مردوں کے لیے بھی ہو جائے گا، عورتوں کے لیے بھی ہو جائے گا. ٹھیک ہے. تو یہ کوئی لازم نہیں آتا اس کے نتیجے میں جو قرآن میں بیان ہوا ہے کہ وہاں کوئی الگ مخلوق آپ کے لیے بنا دی گئی ہے. اچھا، اس کے بعد جو سوال آپ نے کیا ہے کہ مردوں کا ذکر ہے، ایسا بالکل نہیں. لوگوں قرآن بالکل نہیں پڑھتے. اس میں عورتوں کا بالکل الگ ذکر ہے، ان کے لیے بھی ان سب نعمتوں کا ذکر ہے. مردوں کا بالکل الگ ذکر ہے. لیکن چونکہ قرآن مجید اپنے زمانے کی زبان میں بات کر رہا ہے تو لینگویج کبھی تبدیل نہیں کی جا سکتی. آج بھی جب میں زبان بولتا ہوں تو وہی محاورہ اور طریقہ استعمال کرتا ہوں جو میرے زمانے میں رائج ہے، اور تفہیم مدعا کے لیے یہی ہوتا ہے. میں کوئی اگر نئی یا نادر زبان تخلیق کر لوں گا تو میں ابلاغ نہیں کر سکوں گا جس طرح مجھے کرنا چاہیے. تو اس میں عام طور پر جب عورت اور مرد کو الگ خطاب کرنا ہو تو الگ الگ صیغے استعمال کرتے ہیں، لیکن جب انسان کو بحیثیت انسان خطاب کرنا ہو تو مذکر ہی کے صیغے استعمال کیے جاتے ہیں. ایسا ہی ہوتا ہے. ورنہ جہاں جہاں یہ خیال ہوتا تھا وہاں قرآن مجید نے باقاعدہ ذکر کر کے کہا ہے کہ عورتوں کے لیے یہ، مردوں کے لیے یہ، عورتوں کے لیے یہ، مردوں کے لیے یہ، الگ الگ ذکر کر کے کہا ہے. اس کی کہاں پر اگزامپل ہے عورتوں کے لیے؟ سورہ کہاں نور میں ہے؟ بیان کی ہے. یعنی الطیبات للطیبین، الگ الگ ذکر کر کے کہا ہے. والخبیثات للخبیثین، یعنی جو عورتیں اور مرد ہیں اخلاق کی لحاظ سے ان کے لیے وہ، ان کے لیے وہ. میں کسی مرد یا عورت کا اجر ضائع نہیں کروں گا. ان المسلمین والمسلمات والمؤمنین، اسی طریقے بڑی سے طویل جو ہے. اوصاف بیان کیے ہیں، مسلمین مسلمات، صائمین صائمات، وہاں پر بھی ایک ایک کا الگ الگ ذکر کیا ہے. حالانکہ اس کی کوئی ضرورت نہیں ہے. وہ اصل میں یہ جو خیال پیدا ہو جاتا ہے اسی کو بعض اوقات رفع کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار کیا. بعض اوقات عورتیں اس وقت بھی موجود ہیں، ایمان لا رہی ہیں قرآن مجید پر، ان کو انکریج کرنے کے لیے یہ طریقہ اختیار. لیکن یہ جو آپ نے جو سورہ احزاب کی جس آیت کا حوالہ دیا، ان المسلمین والمسلمات، اور اسی طرح سورہ نور کی آپ نے آیت کا حوالہ دیا، اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ پوری ایک فہرست گنواتا ہے، ان المسلمین والمسلمات، پھر آخر میں کہتا ہے اجرا عظیمہ. تو اجر عظیم کی بات کی گئی ہے عورتوں اور مردوں کے لحاظ سے. پھر طیبات اور طیبین کے، خبیثات للخبیثین والی جو بات ہے کہ خبیث مردوں کے لیے خبیث عورتیں، یعنی اس کا جواب ہے جو سوال آپ نے کیا تھا. میں جو کہنا چاہ رہا ہوں وہ قرآن کہتا ہے یہی عورتیں جو یہاں کی ہیں خبیثوں کے حوالے کر دی جائیں گی، اور جو اچھی ہیں وہ اچھوں کے حوالے. اور یہی مرد جو یہاں پہ ہیں یہ اگر صالح ہیں تو صالحات کے حوالے، اور جو اگر وہ خبیث ہیں تو خبیثات کے حوالے کر دیے جائیں گے. نہیں، میں جو جاوید صاحب اس پہ تو آتا ہوں، آپ نے ابھی جو بات کی ہے، لیکن جس طرح مردوں کو انکریج کرنے کے لیے، آپ انکریج کا لفظ زیادہ بہتر ہے، انکریج کرنے کے لیے باقاعدہ حوروں کی، چلیں وصف ہی سمجھ لیں، وہ وصف گنوائے گئے ہیں. وہ ان کی آنکھیں بڑی بڑی آنکھیں ہوں گی، وہ گوری ہوں گی، انہیں کسی نے چھوا نہیں ہوگا، اس طرح سے گنوائے گئے ہیں. عورتوں کے لیے اس طرح سے کوئی انکریجمنٹ کے لیے کچھ نہیں بتایا، بس اجرن عظیمہ کہہ دیا گیا ہے. خبیث مردوں، عورت کی فطرت کو سامنے رکھ کے کہا گیا ہے. رائٹ. دیکھیے اگر وہ بالکل ٹھیک اپنی صالح فطرت پر ہو تو وہ ان چیزوں کا اظہار پسند نہیں کرتی. ٹھیک ہے. یعنی آپ ایک تہذیب اور ایک کلچر میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، اس ذوق کا خیال رکھا گیا، اس کا خیال رکھا گیا ہے. اچھا، میں اس کی مثالیں آپ کو دیتا ہوں کہ جہاں مثلا دیکھیے تہمت لگانی ہے. ٹھیک ہے. تہمت مرد پر بھی لگ سکتی ہے، عورت پر بھی لگ سکتی ہے. بالکل صحیح. ایسا ہے نا؟ بالکل ہے. مردوں کا ذکر ہی نہیں ہے وہاں. والذین یرمون المحصنات، وہ لوگ جو پاک دامن بولی بالی عورتوں پر تہمت لگاتے ہیں. یرمون المحصنات الغافلات المؤمنات، بالکل عورتوں ہی کا ذکر ہے، انہی کا ذکر ہے. انہی کا ہے. مردوں کے لیے سزا بیان ہوئی ہے. ہاں. کیوں؟ کیا وجہ ہے؟ وائس ورثہ نہیں ہے اس میں. نہیں، بیان ہی نہیں ہے، مردوں کا ذکر ہی نہیں ہے ہے. کیوں؟ وجہ کیا سبب ہے اس کا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ عورت ہمیشہ زیادہ تر تہمت کا ہدف بنتی ہے. ٹھیک ہے. تو اس وجہ سے جس وقت آپ گفتگو کر رہے ہوتے ہیں تو آپ تہذیبی روایات کا خیال رکھتے ہیں. صحیح. آپ کسی معاشرے میں حیا کے کیا آداب ہیں ان کا خیال رکھتے ہیں. ٹھیک. آج جو بہت سی چیزیں آپ کے علم میں ہوگا کہ کچھ عرصہ پہلے تک ہمارے ہاں لوگ یہ کہتے تھے کہ دیکھیے جی یہ جو پروگرام آپ دکھا رہے ہیں نا ٹیلی ویژن کے اوپر، اس کو ہم اپنے خاندان کے ساتھ بیٹھ کے دیکھ سکتے ہیں.
آج میں جانتا ہوں اپنے معاشرے میں کہ وہ بہت سے پروگرام جو پہلے خاندان کے ساتھ بیٹھ کے نہیں دیکھے جا سکتے تھے، ان پر باپ اور بیٹی بیٹھے ہوئے تبصرے کر رہے ہوتے ہیں۔ یہ کلچرل تبدیلی آ گئی، ایسا ہی ہوتا ہے نا۔ بالکل ٹھیک ہے۔ تو قرآن مجید جس کلچر، جس تہذیب، انسانیت کی جن قدروں میں کھڑا ہوا گفتگو کر رہا ہے، اس میں کچھ باتیں ایسی ہیں جو عورتوں کے حوالے سے آپ سمجھنی چاہیے۔ اچھا ان کو بیان کرنا موضوع نہیں ہوگا رائٹ، کسی لحاظ سے۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے۔ اچھا، پھر ایک دوسرا پہلو وہ یہ ہے کہ جس وقت وہ نعمتیں مذکور ہیں وہاں پہ، تو میں نے عرض کیا کس پہلو سے ہیں، یعنی وہ باعث بنتی ہیں اس کا۔ آپ پوری انسانی تاریخ کا جائزہ لے لیں، یہ چیزیں جن کا آپ ذکر کر رہے ہیں نا، یعنی یہ جنسی تقاضے اور اس طرح، یہ عورت کے لیے دین کے راستے میں کبھی رکاوٹ نہیں بنتے، یہ بنتے ہی مردوں کے راستے میں بہت کم۔ وہ بیچاری اس میدان میں اگر کسی وقت رسوا بھی ہوتی ہے تو مرد ہی لے جا کے اس کو رسوا کرتا ہے، وہی اس کے لیے وہ اسباب پیدا کرتا ہے کہ وہ کعبہ گری کا پیشہ اختیار کر لے جا کے۔ اصلاً وہ یہ کام نہیں کرنا چاہتی، ٹھیک، بالکل تو صحیح اس وجہ سے اس کو یہ بتانے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی یہ اصولی بات کر دی گئی بہت تہذیب کے دائرے میں رہ کر کہ جو تم چاہو گے مل جائے گا۔ سوال یہ ہے کہ جو وہ چاہے گی اس کو نہیں ملے گا، جو اس کی خواہشات ہوں گی وہ پوری نہیں کی جائیں گی۔ لکم فیہا ما تشتہی انفسکم میں تو مرد مذکور نہیں ہے، وہ تو انسانوں کو مخاطب کر کے کہا جا رہا ہے، بالکل صحیح ہے۔ تو اس کو بھی وہ سب کچھ ملے گا، لیکن اس کا اس طریقے سے اظہار تہذیبی روایات اور اچھے معاشرتی اقدار کے خلاف ہے، خود عورت کی فطرت کے بھی خلاف ہے۔ تو اس لیے قرآن مجید نے اس کا اس طریقے سے ذکر نہیں کیا۔ باقی میں آپ سے یہ عرض کروں کہ انسان اگر کسی چیز کو اس کی صحیح جگہ پر رکھ کر دیکھے تو اس کی قدر و قیمت سے واقف ہوتا ہے۔ اگر وہ ایسا نہ کرے تو کسی بھی چیز میں اسی نوعیت کی مین میخ نکالی جا سکتی ہے۔ یہ دیکھنے کی زحمت ہی گوارا نہیں کی جاتی کہ اس کی نوعیت کیا ہے، کیا چیز ہے۔ باقی جہاں تک قرآن مجید میں ذکر آتا ہے کہ غلمان مخلدون، اچھا، اس پہ دوسرے سوال پہ آنے سے پہلے آپ نے ابھی جو بات کی جاوید صاحب کہ یہی جو خواتین ہیں، یہی جو عورتیں، ان کا وصف بیان کیا گیا ہے اور یہی اصل میں وہ حوریں ہوں گی، اور آپ نے فرمایا کہ جو جنت میں جائے گا عورتوں کا وصف بیان کیا، عورتوں کا وصف بیان وہ کیا، کوئی الگ مخلوق کا ذکر الگ مخلوق نہیں ہوگی۔ آپ نے یہ فرمایا جب الگ مخلوق نہیں ہوگی اور ہم یہ قیاس کریں کہ یہی عورتیں ہوں گی، تو پھر قرآن مجید ایسا کیوں کہتا ہے کہ وہاں جو حوریں ہوں گی وہ ایسی ہوں گی کہ انہیں کسی نے چھوا تک نہیں ہوگا؟ تو اگر یہی عورتیں ہوں گی تو وہ چھوا تک نہیں ہوگا والی بات سمجھ نہیں آ رہی ہے۔ نہیں، مردوں کو بھی کسی نے نہیں چھوا ہوگا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیے چھونے کا تعلق کس چیز سے ہے؟ میرے حیوانی قالب سے ہے، یعنی میرا جو حیوانی قالب ہے جو مجھے دیا گیا، میری اصل شخصیت میرے اندر ہے۔ قرآن مجید یہ بتاتا ہے کہ تمہارا حیوانی قالب وہ یہیں تو رہ اسی جائے گا، دنیا کی مٹی سے تیار کیا جاتا ہے۔ اچھا، تمہارے اندر کی جو شخصیت ہے وہ ابدی شخصیت ہے، ٹھیک ہے، اور وہ کیسے ملی ہے؟ وہ مٹی سے ایوالو ہو کے نہیں ملی، وہ نفخت فیہ من روحی، پوری تصویر کھینچی ہے نا کہ تمہارا قالب میں نے اس طرح سے بنایا، اس میں زندگی پیدا کر دی، تم حیوانی تھے، تمہیں انسانی شخصیت میں نے اس طریقے سے دی، نفخت فیہ من روحی۔ ٹھیک ہے، یہ جو انسانی شخصیت ہے جب موت آتی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ لے جاتے ہیں، اور یہ جو آپ کا جسم ہے یا میرا جسم ہے، یعنی جو اس مٹی سے بنا ہے اسی مٹی کے حوالے کر دیا جاتا ہے اور یہ ختم ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں ایک نیا جسم دوں گا اس ابدی دنیا کے لیے، ابدی دنیا کے لیے، الا ان نبدل امثالکم، یعنی اس سے ملتا جلتا ہوگا، نقائص سے پاک ہوگا، وہ میں دوں گا تمہیں، تو آپ کا بھی وہی ہوگا جس کو اس سے پہلے کسی نے چھوا جن یا انسان نے نہیں چھوا، ان کا بھی وہی ہوگا۔ یعنی یہ بات ہے جو بیان کی گئی ہے۔ تو اس وجہ سے اس کے اندر سے اس طرح کے مریضانہ قسم کے تصورات نکالنا، اس سے بلند ہو کے دیکھنا چاہیے کہ بات کیا کی جا رہی ہے۔ اچھا، اب آگے بڑھیے، آگے بڑھ کے یہ دیکھیے کہ اگر فرض کر لیجئے کہ آپ کی خواہشات میں ایک خواہش وہاں یہ بھی ہے کہ کوئی نئی مخلوق بنا کے مجھے دی جائے عورتوں کی، کیونکہ خواہشات پہ تو خواہشات پہ کوئی پابندی نہیں، اور یہی خواہش عورتوں کے اندر پیدا ہو جاتی ہے، تو لکم فیہا ما تشتہی انفسکم، وہ بھی پوری کر دی جائے گی۔ جنت کو ان دو جگہوں سے سمجھیے وہ کیا چیز ہے۔ یہ ساری باتیں تو اصل میں مرد حضرات جو دنیا میں فساد پیدا کرتے ہیں، جو جنت کی راہ کھوٹی کرتے ہیں، جو بطن و فرج کے تقاضوں کو اہمیت دے کر دنیا میں یہ سب ظلم و عدوان پیدا کرتے ہیں، عورتوں کا حصہ بہت کم ہوتا ہے۔ ان کو یہ بتایا گیا ہے کہ یہ میں دے دوں گا تمہیں ساری چیزیں، اعلیٰ ترین سطح پہ دے دوں گا، اپنے آپ کو بلند کرو اور اس دنیا سے اٹھو، بطن و فرج کے تقاضوں سے اٹھو، یہ پورے ہو جائیں گے، آخری درجے میں پورے ہو جائیں گے، اس سے اٹھو، فی ذالک فلیتنافس المتنافسون، یہ میری جنت ہے، اس کو حاصل کرنے کی جدوجہد کرو۔ یہ ابدی زندگی ہے،
دیکھیے ابدی زندگی محض لفظ ہے، تصور کیجیے ذرا تھوڑی دیر کے لیے کیا چیز ہوگی۔ صحیح، ٹھیک، بالکل صحیح۔ اچھا، جو سوال کا جو دوسرا حصہ تھا جاوید صاحب، وہ یہ تھا کہ جنت کے اندر بچے ہوں گے یا نہیں ہوں گے، اور اگر وہ بچے ہوں گے تو ہمیشہ بچے رہیں گے، اور جنت کا سماجی ڈھانچہ کیسے ہوگا اور مراتب کس طرح کے ہوں گے، خاندان کا وجود ہوگا یا نہیں ہوگا؟ جو آپ چاہیں گے۔ آپ کیا چاہتے ہیں؟ دیکھیے جو یہاں کے رشتے ہیں وہ تو وہاں ختم نہیں ہوں گے، نہیں ہوں گے ختم۔ قرآن مجید نے بیان کیا اس کو، یعنی قرآن مجید نے بہت بڑی بشارت دی ہے، جو میرا باپ ہوگا وہ میرا باپ وہاں ہوگا۔ بہت بڑی بشارت دی ہے کہ جس وقت آپ جنت کے لیے کوالیفائی کر جائیں گے تو وہاں آپ کے درجے اور مرتبے میں آپ کو یہ رعایت ملے گی کہ اگر والدین اوپر چلے گئے ہیں تو اولاد کو بھی اوپر کر دیا جائے گا۔ تو یہ کیوں کیا جائے گا؟ اس لیے کہ آپ اپنی اولاد کے مشتاق ہوں گے، وہاں بھی آپ اپنی اولاد کا شعور رکھتے ہوں گے، وہاں بھی یعنی میری اندرونی شخصیت کو نہیں تبدیل کیا جائے گا، ورنہ تو ہم والدین اور اولاد ہم عمر ہوں گے، ہم عمر ہوں گے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن رشتے کا احساس تو موجود ہوگا نا۔ بھئی میں آج جوان ہو جاؤں تو میرا رشتے کا احساس ختم ہو جائے گا اپنے بچوں کے ساتھ، میری اندرونی شخصیت میں میرا باپ رشتے ہونا۔ کا احساس بدل جائے گا جاوید صاحب، جب میں اپنے بیٹے کے لحاظ سے ہم عمر ہو جاؤں گا، میرا باپ میرا ہم عمر ہو جائے گا، تو میں تو دوستوں کی طرح سے بات کروں گا نا، میرا وہ رشتے کا وہ کانسیپٹ بدل جائے گا، کیونکہ ہم عمر بھی ہیں اور پھر وہ والدین بھی ہیں، تو بات ہی ختم ہو جائے میری گی۔ 2 بہنیں مجھ سے بہت بڑی تھیں، ان کے جو بچے ہیں وہ میرے ہم عمر ہیں، لیکن میں ہوں تو ماموں ان کا، ایسا ہی ہے نا۔ لیکن آپ جب ماموں ہیں اور ہم عمر ہیں تو آپ کا ایک دوستانہ اور بے بڑی اچھی تکلف بات ہے، قسم کا ہوگا یعنی نا ماحول۔ اگر آپ کو اس پہ اعتراض کیا ہے؟ نہیں، اعتراض نہیں ہے، لیکن وہ ایک اچھا آپ کی خواہش یہ ہے کہ آپ کچھ فرق رکھنا چاہتے ہیں تو وہ بھی رکھ دیا۔ وہ بھی رکھ دیا جائے۔ اچھا، یعنی یہ بات دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ اگر یہ کہتے ہیں نا کہ یہ جس طرح میں نے دنیا کی زندگی میں یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں نے اتنا دینا ہے، تگ و دو کے بہت کم مواقع ہیں، میں ایک محدود عمر دوں گا، اتنے مواقع دوں گا، میں فیصلہ کروں گا تمہاری شکل کیا ہوگی، میں فیصلہ کروں گا کہ تم کہاں پیدا ہوگے، میں فیصلہ کروں گا کہ تمہارے اعضاء سالم ہوں گے یا ناقص ہوں گے۔ یہاں فیصلہ وہ کرتا ہے ان بہت سی چیزوں کا، وہاں پر آپ اندازہ ہی نہیں کر سکتے یہ بات کیا کہی گئی ہے، آپ خواہش کریں گے۔ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حسان بن ثابت نے ایک نعت کہی ہے، اس میں ایک شعر ہے کہ خلقت مبرم من کل عیب کانک قد خلقت کما تشاء، آپ کو ہر عیب سے پاک کر کے پیدا کیا گیا، گویا ایسے پیدا کیا جیسے آپ نے چاہا۔ یعنی انسان اپنے بارے میں تو اصل میں یہ ہے وہ بشارت جو دی گئی ہے۔ آپ بتائیں گے وہاں آپ کا ذہن کیا کہتا ہے، آپ کی عقل کیا کہتی ہے، آپ کی خواہشات کیا کہتی ہیں، آپ کے پیش نظر کیا آدرش ہیں، آپ کیا نصب العین رکھتے ہیں، اس کائنات کے اندر آپ اپنی توانائیاں کس میدان میں آزمانا چاہتے ہیں۔ یہ تو وہ سب کچھ ہے کہ جو آپ کی موجودہ شخصیت کے تجزیے کی بنیاد پر میں عرض کر رہا ہوں، اور اس آیت کو سامنے رکھ کے میں نے عرض کیا اس سے آگے اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں دنیایں کھولوں گا، اس کا تمہیں اندازہ ہی نہیں ہے کہ وہ بھی کیا ہے تمہارے لیے۔ تو اس لیے اس پر قیاس نہ کیجیے، یہ سارا جنت کا بیان در حقیقت جو مرد اس وقت دنیا پر حکومت کر رہے ہیں ایک لحاظ سے وہی کر رہے ہیں نا، دنیا کا نظم انہی کے ہاتھ میں ہے۔ ان کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ یہ اقتدار، یہ دولت، یہ حسن، اس سے اوپر اٹھو اور اعلیٰ اخلاقی اقدار کو رواج دینے کی کوشش کرو، کیونکہ اس کی بنیاد پر تمہاری آگے عاقبت کا فیصلہ ہونا ہے، تو یہی چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں۔ تو اس رکاوٹ کو انہی کے لیے دور کرنا مقصود تھا۔ تو جاوید صاحب آپ یہ جو فرما رہے ہیں کہ یہ جنت میں بچے ہوں گے، اس کا مطلب کہ وہ نہیں، میں نے یہ نہیں کہا بچے ہوں گے، میں نے یہ کہا آپ چاہیں گے تو ہو جائیں گے، آپ چاہیں گے تو ہو جائیں گے، آپ چاہیں گے تو آپ ہو جو چاہتے ہیں، آپ کیا چاہتے ہیں۔ یعنی میں نے یہ عرض کیا ہے کہ جنت کی اصل حقیقت یہ ہے، صحیح ہے۔ اس دنیا کا معاملہ یہ ہے کہ یہاں ہر آدمی کو اگر آپ پوچھیں نا اس کے باطن کو چیر کر، تو وہ عیش جہاں کا دوام ڈھونڈ رہا ہے۔ اقبال نے فرنگ پر تبصرہ کیا، ڈھونڈ رہا ہے فرنگ عیش جہاں کا دوام، وائے تمنائے خام، وائے تمنائے خام۔ ٹھیک، یہ تمنا وہاں برآئے گی، ایک ابدی زندگی آپ کو دے دی جائے گی، اور آپ کے باطن کے اندر جو شخصیت ہے وہ شخصیت جس چیز کو اپنا ہدف بنانا چاہے گی بنا لے گی۔ تھینک یو ویری مچ جاوید صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ناظرین، ہمارے اس پروگرام کا وقت ختم ہوا چاہتا ہے، امید ہے آپ کو یہ پروگرام پسند آیا ہوگا، اور یقیناً ایسا ہوا ہوگا کہ آپ کے ذہنوں میں مزید کچھ سوالات آئے ہوں گے۔ یہ ای میل ایڈریس ہمارا ہے ih@duniatv.tv، اس پر آپ ہمیں اپنے سوالات بھیج سکتے ہیں۔
اگلے کسی پروگرام میں جس میں ہم جاوید صاحب کے سامنے متفرق سوالات رکھیں گے اس میں آپ کے ان سوالات کو بھی ضرور ٹیک اپ کر لیں گے. اگلے پروگرام تک کے لیے زبیر احمد کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.